السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں دیباچہ بائے نگاہ راحل پارٹ 15۔ یہ صبح اس کی زندگی میں ایک نیا موڑ لانے والی تھی۔ عریشہ اور اس نے آج ترکی کی 2-3 مشہور سیاحتی مقامات پر جانا تھا۔ اس کی تیاری وہ کر رہی تھی۔ عریشہ ہاسٹل سے باہر گئی تھی کچھ کھانے پینے کا سامان لینے۔ وہ ہینڈ بیگ میں کچھ چیزیں رکھ رہی تھی تو بیڈ پر پڑے اس کے موبائل کی اسکرین جگمگائی۔ میرائے کالنگ۔ وہ تھوڑا گھبرا گئی۔ کیا براق مجھے پہچان گئے تھے؟ اور اگر انہوں نے میرائے کو بھی اس بارے میں بتا دیا ہوا تو؟ وہ ایک دم کچھ پریشان ہو گئی۔ اس نے چند لمحے بعد فون ریسیو کیا اور موبائل کان سے لگایا۔ رسمی سے حال احوال کے بعد میرائے نے کہنا شروع کیا، نینا مجھے تم سے ایک اہم بات کرنی ہے۔ اس کا لہجہ اب کی بار قدرے سنجیدہ تھا۔ نینا کو لگا کہ اس کے حلق میں کچھ اٹکا ہے۔ ہاں کہو، اس نے بظاہر خود کو نارمل شو کرتے ہوئے کہا۔ در حقیقت وہ کافی گھبرا گئی تھی۔ شاید وہ اس دن مجھے پہچان گئے تھے۔ اصل میں بات تمہارے بارے میں۔ اور وہ کہتے ہوئے رکی، جیسے جو کہنا چاہ رہی ہو وہ کہہ نہ پا رہی ہو۔ اور دوسری جانب سے جب کوئی جواب نہ ملا تو اس نے پوچھا، براق آبے کے بارے میں ہے؟ ایک لمبی سانس اندر کو کھینچ کر اس نے جواب دیا۔ کیا؟ اسے تعجب ہوا۔ ایوت کیا بات ہے؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ماتھے پر سوچ کی لکیریں نمایاں۔ وہ دراصل براق آبے تم سے ملنا چاہتے ہیں، اس نے تھوڑا ہچکچا کر کہا۔ وہ مزید حیران ہوئی۔ کیوں؟ بھویں نہ سمجھی سے سکڑ گئی۔ وجہ تمہیں معلوم ہے؟ دوسری جانب سے اب کی بار اس نے ذرا سے کندھے اچکا کر کہا۔ کیسی وجہ؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ تم کیا کہہ رہی ہو، اس نے ترنت سے پوچھا۔ وہ شاید سب سمجھتے ہوئے بھی کچھ سمجھنا نہیں چاہ رہی تھی۔ دوسری جانب سے اب کی بار ایک طویل خاموشی چھا گئی۔ نینا نے جب ہیلو ہیلو کہا تو اس نے کہنا شروع کیا، اللہ اللہ نینا، دیکھو براق آبے تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ لہجہ تھوڑا تیز تھا۔ کیا؟ حیرت کا سمندر اس کے دل میں بہنے لگا۔ اس میں اتنا حیران ہونے کی کیا بات ہے؟ اس نے جواب دینا چاہا لیکن کہنے کے لیے الفاظ سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ اس نے ایک اور سوال کیا۔ اس کے پاس جواب نہیں تھا۔ وہ خاموش رہی۔ اس نے خود ہی نظریں جھکا لی۔ وہ خود سے نظریں چرا رہی تھی۔ تمہاری خاموشی بتا رہی ہے کہ جو جذبات براق آبے تمہارے لیے رکھتے ہیں وہی جذبات تم بھی ان کے لیے رکھتی ہو، رائٹ؟ اس نے اب کی بار زیر لب مسکرا کر کہا۔ میرائے میری بات سنو، میں ان سے نہیں مل سکتی، اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ کیوں؟ تم اپنی محبت کو کھونا چاہتی ہو؟ یہ سنتے ہی نینا کا دل بہت سے دکھ سے بھر گیا۔ کیسی محبت؟ تم ایسا کیسے کہہ سکتی ہو؟ میں ان سے محبت نہیں کرتی، بلکہ میں تو کسی سے بھی محبت نہیں کر سکتی، کیونکہ میری زندگی میں بہت سے ایشوز ہیں جن کا حل نکالتے نکالتے شاید میری ساری زندگی گزر جائے۔ وہ اب تیز لہجے میں کہہ رہی تھی۔ شادی تو ایک ذمہ داری کا نام ہے اور میں یہ ذمہ داری ابھی نہیں لے سکتی۔ اس نے بے حد تعصب سے اپنی بات مکمل کر کے سر جھکا لیا۔ نینا، تمہارا دل تمہارے الفاظ کا ساتھ نہیں دے رہا۔ میرائے معنی خیز انداز میں مسکرائی۔ میرائے بس کرو، اس نے تھوڑا سختی سے کہا۔ ٹھیک ہے، لیکن میرے خاموش ہو جانے سے حقیقت بدل نہیں جائے گی۔ مجھے کچھ کام ہے، میں بعد میں بات کرتی ہوں۔ وہ خفا سے انداز میں فون رکھنے لگی۔ سنو، تم ان سے ملنے چلی جانا، میں نہیں چاہتی کہ تمہاری محبت کی کہانی ادھوری رہ جائے۔ اور نینا نے اس کی بات سن کر فون کھڑک سے بند کر دیا اور موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ پھر وہ بیڈ پر ڈھہ سی گئی۔ چہرے پر بہت کچھ تھا۔ جانتا ہوں کہ وہ نہ آئیں گے، پھر بھی مصروف انتظار ہے دل۔ جب رات کا پرچم لہرایا گیا تو وقت ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ ستاروں کی چھتری کے نیچے وقت بالکل ساکت نظر آ رہا تھا اور یہ رات ستاروں کی مٹی سے بنے ہوئے خواب کی طرح آشکار ہو رہی تھی۔ وہ رات آ چکی تھی۔ سلطان کو سلطانہ سے ملنا تھا۔ وہ گلہانے پارک میں موجود ایک بینچ پر ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھا تھا، گہرے نیلے رنگ کی ڈریس شرٹ اور سیاہ جینس میں ملبوس۔ وہ ہمیشہ کی طرح کافی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ گلہانے پارک دراصل ترکی کے ماضی کی کہانی ہے، جہاں تاریخ کی روشنی ہر قدم پر چمکتی نظر آتی ہے۔ یہ امن و خاموشی کا باغ ہے، ہر سو خاموشی چھائی تھی۔ ارد گرد پھیلے قدیم لمبے درخت اور شاہی صنوبر سایہ پیش کرتے اور اس پارک کے پرسکون ماحول میں مزید اضافہ کرتے۔ ٹیولپس، ڈیفوڈلز، ہائنتھس اور چیری کے پھول زمین کی تزئین کو گلابی، جامنی، پیلے اور سرخ رنگوں میں رنگ رہے تھے۔ اس کے ہاتھ میں ایک سرخ گلاب تھا۔ نینا ہاسٹل کے کمرے میں موجود تھی۔ عریشہ اب تک سو چکی تھی۔ وہ بالکنی میں کھڑی تھی، ستاروں سے روشن آسمان کو دیکھتے ہوئے۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں بہت کچھ تھا۔ لمبے سیاہ بال کھلے تھے۔ وہ ایک سیاہ
ریشمی لانگ فراک میں ملبوس تھی جس کے اوپر اس نے ایک سرخ رنگ کی مخملی شال کندھوں پر پھیلائی ہوئی تھی۔ براق بینچ پر بیٹھا ستاروں سے بھرے آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ نیلی آنکھوں میں بہت سے جذبات واضح تھے۔ یہ رات ایک جادوئی خواب کی طرح تھی جس نے سلطان اور سلطانہ کو کسی اور دن کی یادگاری نہیں کرنے دی۔ میں ان سے محبت نہیں کرتی، اس نے دل ہی دل میں خود سے کہا تو اس کی بڑی سی آنکھیں نم ہو گئی۔ وہ خاموشی سے سیاہ مخملی آسمان پر چمکتے ہوئے ستاروں اور اس پر روشن پورے گول چاند کو دیکھتی رہی۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ آج یہاں نہ آئے۔ وہ ابھی بھی آسمان کو تک رہا تھا۔ گلہان پاک کی خوشبوداری ایک خوابوں کی دنیا کا دروازہ کھول رہی تھی جہاں راحتوں کی خوشبو محسوس ہوتی۔ یا شاید ایسا نہیں ہے، اور یہ سوچتے ہی اس نے سر جھٹکا، یوں کہ ان سوچوں سے پیچھا چھڑانا چاہ رہی ہو، لیکن پھر اس کی آنکھیں برسنے لگی۔ تم نہیں آؤ گی میں جانتا ہوں، اس نے زیر لب بڑبڑا کر خود کلامی کی۔ اس کے ہاتھ میں سرخ گلاب ابھی تک بالکل تازہ تھا۔ اس رات آسمان پر روشن ستاروں نے سلطان اور سلطانہ کی محبت کی کہانی کو روشن کر دیا۔ اگر میں ان سے ملنے نہ گئی تو اسے اپنا بھاری دل مزید بھاری محسوس ہونے لگا، جس میں ایک عجیب سا خوف بھی موجود تھا، کسی کو دھوکہ دینے کا خوف۔ اس کی ناک اور رخسار سرخ پڑ گئے تھے۔ اگر میں نے انہیں کھو دیا، آنکھیں مزید برسنے لگی، لیکن اگر میں ان سے ملنے چلی گئی تو میں اپنے اللہ کو ناراض کر دوں گی۔ براق نے آسمان سے نظر ہٹا کر ہاتھ میں تھامے اس سرخ گلاب کو دیکھا۔ وہ جلد ہی مرجھا جائے گا، وہ جانتا تھا یہ، لیکن اگر یہ پھول اس کی سلطانہ کے ہاتھ میں مرجھاتا تو اس پھول کے ساتھ ساتھ ان کی محبت نے بھی مرجھا جانا تھا۔ یہ رات ان کی یادوں کا حصہ بننے جا رہی تھی۔ میں نہیں آؤں گی براق، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ زیر لب بڑبڑائی اور خاموش ہو گئی۔ پھر سسکی، آنکھوں سے متواتر آنسو جاری تھے۔ تم یہاں مت آنا، میں ہماری محبت کی ہار نہیں چاہتا۔ وہ اس سرخ گلاب کو دیکھ رہا تھا جو اب پہلے سے کم تازہ لگ رہا تھا۔ اس نے ہاتھ کی پشت سے اپنے گال رگڑے، 2-3 گہری سانس لے کر بالکنی سے رخ موڑ کر اپنے کمرے میں آئی۔ ہر طرف تاریکی چھائی تھی، تمام بتیاں بجھی تھیں۔ وہ اب خاموشی سے اپنے سنگل بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی، کمبل اوپر تک اوڑھا، گھٹنوں پر اپنا سر جھکا لیا۔ برسات دوبارہ شروع ہو گئی۔ براق کی نیلی آنکھوں میں ایک چمک تھی، فتح کی چمک۔ وہ خاموشی سے وہاں اس کا انتظار کرتا رہا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ نہیں آئے گی۔ ان کی محبت اس خاموشی میں گونج رہی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ انتظار بے سود نہیں رہے گا، اس نے دل ہی دل میں خود سے کہا اور پھر مسکرایا۔ میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے سمجھ سکو، وہ زخمی سے انداز میں دل ہی دل میں خود سے کہہ رہی تھی۔ ہر لمحہ ایک جواہر تھا، تم میری ملکیت ہو۔ آسمان کو دیکھتے ہوئے اس نے کہا۔ نینا بس خاموشی سے بیڈ پر بیٹھی رہی۔ وال کلاک پر وقت دیکھا تو رات کے 12 بجنے میں صرف 9 منٹ باقی تھے۔ اس کا دل بہت زخمی تھا، وہ خود کو بکھرا بکھرا سا محسوس کر رہی تھی۔ میں نہیں آؤں گی براق، میں نہیں آؤں گی، سرنفی میں ہلاتے ہوئے اس نے اپنے آپ سے کہا۔ وہ خاموش تھا، بہت خاموش، لیکن یہ لمحے اس کے لیے بے حد قیمتی تھے۔ وہ بھی خاموشی سے بس اشک بہا رہی تھی۔ رات کے اس پرفتن دائرے میں سلطان اور سلطانہ نے خود کو خاموشی اور محبت کی اس بھول بھلیا میں کھو دیا، مشترکہ خوابوں کی بھول بھلیا۔ آسمانوں پہ لکھا، اعتماد کے ٹوٹنے کے بعد، محبت کی تباہی کے بعد، اپنی ذات کو کھو دینے کے بعد، انسان کو احساس ہوتا ہے کہ وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھا ہے، لیکن اس دور کے بعد ایک نیا دور آتا ہے جو شاید اس سے بھی کہیں زیادہ کٹھن ہو، مگر اس دور کا اختتام کٹھن نہیں ہوتا، کیونکہ اس دور کے آخر میں انسان اپنی ذات کو مزید کھونے کی بجائے ڈھونڈ لیتا ہے۔ نظم بقلم نگاہ راحل۔ سورج کا طلوع ہونا ایک نئے دن کا اعلان کر رہا تھا۔ آفتاب کی سنہری روشنی جب اس کی آنکھوں پر گری تو اس نے اپنی نیلی آنکھیں کھولی۔ سورج کی ان کرنوں نے سلطان سے اس کی سلطانہ کا وعدہ کیا۔ وہ ابھی تک بینچ پر ویسے ہی بیٹھا تھا، لیکن اس کے چہرے پر تھکن کے کوئی تاثرات نہیں تھے۔ آخر وہ اپنی سلطانہ کا انتظار کرتے ہوئے کیسے تھک سکتا تھا؟ اس کے ہاتھ میں موجود سرخ گلاب اب تک مرجھا چکا تھا۔ اس گلاب کے مرجھانے سے ان کی محبت نہیں مرجھائی۔ سرخ گلاب ہوئے گلاب کو اپنی جیب میں رکھتے ہوئے وہ بینچ سے اٹھا اور وہاں سے جانے لگا۔ رات بھر اس کا انتظار کرنے کی وجہ سے وہ سویا نہیں تھا۔ اس کی آنکھ بھی سورج طلوع ہونے سے کچھ ہی دیر پہلے لگی تھی، جس وجہ سے اس کی آنکھیں ہلکی سرخ ہوئی پڑی تھیں۔ گلہان پاک سے نکلتے ہوئے اس کے چہرے پر زیر لب ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ یہ مسکراہٹ کسی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے دل میں جگہ دے دینے کی گواہی دے رہی تھی۔ سلطانہ نے سلطان کے ایک
اور امتحان میں بھی کامیابی حاصل کر لی۔ ویسے اگر سلطانہ کو یہ پتہ چلتا کہ وہ اس کا امتحان لے رہا ہے تو سلطانہ یہ ضرور کہتی، آخر آپ ہوتے کون ہیں میرا امتحان لینے والے ہوں؟ آفتاب کی روشن کھڑکی سے ہوتے ہوئے اس کے کمرے میں ہر سو رقص کر رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ پورا کھلا تھا، وہ کچھ دیر پہلے ہی سو کر اٹھی تھی۔ اس نے ناشتہ اپنے کمرے میں ہی کیا تھا۔ وہ اب اضطراب اور بے چینی سے اپنے کمرے میں ٹہلنے کے ساتھ ساتھ بار بار اسے کال ملا رہی تھی، لیکن دوسری جانب سے وہ فون ریسیو نہیں کر رہی تھی۔ نینا فون تو اٹھا، اس نے ناگواری سے کہا۔ موبائل پر ایک بار پھر اس کا نمبر ملایا، کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اس نے بے دلی سے موبائل بند کیا اور بیڈ کے ایک طرف اچھال دیا، اور پھر اس کے کانوں میں گھر کے داخلے دروازے کی کھلنے کی آواز گونجی۔ یہ آواز پھر کسی کے قدموں کے آواز میں تبدیل ہو گئی۔ وہ کمرے سے باہر نکلی۔ اس نے دیکھا کہ براق راہداری میں چلتا ہوا اپنے کمرے میں جا رہا تھا۔ وہ تیز قدموں کے ساتھ اس کی جانب بڑھی، چہرے پر امید سے بھری مسکان پھیلی تھی۔ آپے کیا نینا وہاں آئی؟ بغیر سلام دعا کے اس نے پرجوشی کے عالم میں پوچھا۔ وہ کافی تیز بھاگی تھی، اسی لیے اس کا سانس پھول رہا تھا۔ براق پہلے زیر رب مسکرایا اور پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ میرائے کے چہرے پر کچھ لمحے پہلے جو امید اور مسرت کے تاثرات تھے وہ ایک دم فنا ہو گئے۔ وہ ساکت سی رہ کر براق کو خاموشی سے دیکھنے لگی۔ براق اس کی نظروں کو پہچان گیا تھا۔ اسے یقیناً نینا پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے وہاں سے جانے لگا اور سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میرائے وہیں کھڑی رہی۔ اس کے اعصاب تنے، دکھ سے زیادہ غصہ آیا تھا اسے نینا پر۔ اس نے ضبط سے ایک ہاتھ کی مٹھی بھیجی اور لب کچلتے ہوئے فوراً اپنے کمرے میں گئی۔ اس نے بیڈ کی ایک طرف پڑا اپنا موبائل اٹھایا، اس کی اسکرین روشن کی، نینا کو دوبارہ سے فون ملایا۔ اب کی بار نینا نے اس کی کال ریسیو کر لی۔ تم براق عابد سے کیوں ملنا چاہتی؟ کیوں ملنے گئی تھی؟ نہیں گئی۔ کیوں ملنے نہیں گئی؟ دوسری جانب سے اس نے جیسے ہی فون اٹھایا تو اس نے تیز لہجے میں پوچھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ میرا مجھے ایسے ملنا اچھا نہیں لگتا۔ اس نے بھی صاف صاف سے کہہ ڈالا تھا۔ کیوں؟ اس نے ناسمجھی کا اظہار کیا۔ وہ کچھ حیران بھی تھی۔ براق امان ترکی کی فوج کا کمانڈر چیف تھا۔ اس نے نینا کو بلایا تھا اور وہ اس سے ملنے نہیں گئی۔ آخر ایسے کون کر سکتا ہے؟ وہ کیا جانے کہ نینا خلق کو راضی رکھنے کی بجائے خالق کو راضی رکھنے کی فکر کرتی تھی، کیونکہ میرا دین اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ لہجہ دو ٹوک تھا۔ میرائے کو ایسا لگا جیسے کسی نے اسے ایک زوردار تھپڑ مارا ہو۔ وہ اتنا بڑا سبق حاصل کر کے بھی شاید اس سے اب تک کچھ نہ سیکھ سکی تھی۔ کیا مطلب؟ وہ تو صرف تمہیں پرپوز کرنا چاہتے تھے۔ اگر تم ان سے مل لیتی تو اس میں کیا برائی تھی؟ وہ جھنجھلا گئی۔ میں یہ کیسے مان لوں کہ وہ مجھے صرف پرپوز کرنا چاہتے تھے؟ اس نے گہری سانس لینے کے بعد کہا تو میرائے کی ایبرو حیرانی سے سکڑے اور پھر اس کے چہرے کے تاثرات غصے کے مارے تن سے گئے۔ تم جانتی بھی ہو کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اس کی آواز میں اب کی بار سختی تھی۔ میں اچھے سے جانتی ہوں کہ میں کیا کہہ رہی ہوں۔ اس نے بھی اب کی بار اسی کے لہجے اور انداز میں جواب دیا۔ میرائے لب کاٹتی رہ گئی۔ دیکھو، ہم کسی بھی انسان کی نیت نہیں جان سکتے۔ رہی بات کہ وہ مجھے پرپوز کرنا چاہتے تھے تو وہ یہ بات مجھ سے ملے بغیر بھی کر سکتے تھے فون پر، یا پھر وہ یہ بات میرے ماں باپ سے بھی کر سکتے تھے۔ اس نے الفاظ میرائے کو بہت تکلیف دے رہے تھے کیونکہ اس کے الفاظ میں حقیقت تھی، سچائی تھی۔ مجھے ایک بات بتاؤ نینا، اگر کوئی تم سے محبت کرتا ہو اور وہ صرف تم سے ملنا چاہتا ہو تو اس میں کیا برائی ہے؟ چند لمحے بعد اس نے تیز لہجے میں پوچھا۔ اس نے در حقیقت یہ سوال صرف اپنی ذات کی تسکین کے لیے پوچھا تھا۔ وہ میراث سے ملنے جایا کرتی تھی صرف اس لیے کیونکہ وہ اس سے محبت کرتی تھی۔ اس کے ساتھ جو بھی ہوا اس کا قصوروار اس نے میرات اور براق کو ٹھہرایا۔ اپنی غلطیوں گناہوں پر اس نے نگاہ دوڑانا بھی ضروری نہ سمجھا، لیکن اب نینا کی باتیں اسے اپنی ذات پر سوال اٹھانے پر مجبور کر رہی تھی۔ برائی ہے، ہم کسی بھی انسان کی نیت نہیں جان سکتے۔ آپ کو کیا معلوم کہ جو انسان آپ سے محبت کے دعوے کرتا ہو وہ سب دعوے جھوٹے ہو؟ کیا پتا وہ شخص آپ کو دھوکہ دے رہا ہو۔ میرائے کو لگا وہ ابھی چیخ کر رونے لگے گی، لیکن اعتماد کا کیا؟ اس نے زخمی سے انداز میں پوچھا۔ مطلب؟ وہ کچھ سمجھ نہ سکی۔ میرائے نے ایک گہری سانس لی۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی ابھر آئی۔ مطلب وہ شخص اگر آپ سے کہے کہ اگر تم اس کی بات نہیں مانو گی تو اٹ مینز کہ
اٹ مینس کہ ہم اس سے محبت نہیں کرتے۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے اپنی بات اسے سمجھانا چاہی تو اسے اس کی بات سمجھ میں آ گئی۔ جب ایک شخص آپ کو اپنی محبت کی وجہ سے بلیک میل کرنے لگ جائے تو سمجھ جاؤ کہ وہ محبت نہیں ہے، اس نے کہنا شروع کیا۔ میرائے بیڈ پر ڈھسی گئی، فون کان سے لگائے رکھا۔ ایسے میں ہمیں ایک بات یاد رکھنی ہوتی ہے، وہ یہ کہ کسی بھی انسان سے ہم نے اتنی محبت نہیں کرنی کہ اس کی وجہ سے ہم اپنے ویلیوز کو بھول جائیں، اور خاص طور پر ہم اپنے اللہ کو بھول جائیں۔ اس نے مزید کہا۔ گلٹ کے احساسات نے میرائے کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اسے اس وقت نینا کی باتوں سے کچھ الجھن ہو رہی تھی، بالکل اسی شخص کی طرح جو گہری نیند میں سو رہا ہو اور اسے کوئی شخص اس نیند سے جگانے کی کوشش کر رہا ہو۔ تم جانتی ہو اللہ نے محبت کرنے والوں کے لیے صرف ایک ہی راہ بتائی ہے اور وہ ہے نکاح۔ وہ اسے خاموشی سے سنے جا رہی تھی۔ نینا کے الفاظ اسے تاریکی سے نکال سکتے تھے، لیکن صرف تب اگر وہ اس تاریکی سے خود نکلنا چاہے۔ اللہ نے نامحرموں سے ملنے کی اجازت صرف تب دی ہے جب کوئی ضروری معاملہ ہو، یوں ملنا اللہ کو پسند نہیں۔ اور پھر اس نے اپنی بات مکمل کی۔ میرائے کو احساس تک نہ ہوا کہ اس کی آنکھوں سے کب آنسو بہنا شروع ہوئے۔ اس نے ہاتھ کی پشت سے اپنی آنکھیں رگڑی۔ نینا کو محسوس ہوا کہ وہ رو رہی ہے۔ اس نے یہ پوچھنے کے لیے لب کھولے، لیکن میرائے نے اس کی نوبت نہ آنے دی۔ اچھا، میں اب فون رکھتی ہوں، اس نے خود کو کمپوز کرتے ہوئے تیز لہجے میں کہا۔ آواز کچھ روحان سی تھی۔ نینا کو مزید شک ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ پوچھتی، میرائے نے گھبرا کر فون بند کر دیا۔ رات نے اپنے پر استنبول پر پھیلا دیے تھے۔ چاند کی ٹکیاں بہت ہی حسین لگ رہی تھی۔ رات کی تاریکی میں باہر ہلکی ہلکی سی ٹھنڈی ہوا بھی مچل رہی تھی، اور کچھ دیر پہلے ہی گھر لوٹا تھا۔ کھانا بھی اس نے باہر ہی کھایا تھا۔ میرائے نے رات کا کھانا بھی اپنے کمرے میں ہی کھایا۔ جمرے خاتون سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر اسے ہوا کیا ہے۔ انہوں نے اس سے پوچھنے کی کوشش کی تو اس نے یہی ظاہر کیا کہ سب ٹھیک ہے، وہ بس کچھ وقت اکیلے گزارنا چاہتی ہے۔ وہ نائٹ سوٹ میں ملبوس تھا، صوفے کی پشت کے ساتھ ٹیک لگائے لیپ ٹاپ پر کوئی کام کر رہا تھا۔ جب اس کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی، وہ جانتا تھا کہ کون ہے، اس لیے اس نے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ میرائے پیر پٹکتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کا موڈ خراب ہے۔ آپ نے اب کیا فیصلہ کیا ہے براق آبے؟ اس نے بے حد سنجیدگی سے پوچھا۔ کس بارے میں؟ اس نے لیپ ٹاپ کی اسکرین سے نظریں ہٹائے بغیر بے نیازی کے ساتھ سوال پر سوال کر ڈالا۔ نینا کے بارے میں، وہ تیز لہجے میں کہتے ہوئے اس کے برابر میں صوفے پر آ کر بیٹھی۔ اس کے بارے میں میرا فیصلہ وہی ہے جو پہلے تھا۔ لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے اس نے بے حد ٹھنڈے اور پرسکون لہجے میں کہا۔ اسے تعجب ہوا۔ کیا؟ یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس نے آپ کو دھوکہ دیا؟ لیپ ٹاپ کو سائیڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس کے ہاتھ ایک دم رکے تھے۔ اس نے ایک سرد نگاہ میرائے پر ڈالی۔ دھوکہ؟ وہ کچھ حیران بھی ہوا تھا۔ میرائے جواباً خاموش رہی۔ تم کیا کہہ رہی ہو میرائے؟ نینا نے مجھے کوئی دھوکہ نہیں دیا۔ اس بیچاری کو تو شاید معلوم بھی نہ ہو کہ میں اس کے لیے کیا جذبات رکھتا ہوں۔ اور تو اور میں نے اسے ایک دم ملنے کو جو کہا، وہ یقیناً کافی شاکڈ ہو گئی ہوگی۔ اس نے جب کچھ نہ کہا تو وہ بول اٹھا۔ پھر آپ نے تھوڑا انتظار کیوں نہیں کیا؟ ایک دم ہی اسے یوں پرپوز کرنے کا ارادہ کیوں؟ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میں ہر کام فوراً کرنے کا عادی ہوں، مجھے وہ اچھی لگی، میں نے اسے شادی کا ارادہ کر لیا، سمپل۔ اس نے ذرا سے کندھے اچکا کر کہا۔ اور اگر آپ اپنی اس جلد بازی کی وجہ سے اسے کھو بیٹھے تو؟ اس نے پوچھا تو وہ زیر لب معنی خیز انداز میں مسکرایا۔ اگر وہ میری قسمت میں ہوئی تو مجھے مل جائے گی، اس نے نرم لہجے میں مسکرا کر جواب دیا۔ میرائے نے سر جھٹکا۔ ویسے وہ آپ کے بلانے پر بھی نہیں آئی، اس نے آپ کی محبت کی قدر نہیں کی۔ یہ دھوکہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ دھوکے کے ساتھ ساتھ اس نے آپ کی بے عزتی بھی کی ہے۔ اس کا لہجہ طیش سے بھرا تھا۔ براق سمجھ گیا تھا کہ اس کے طیش کی وجہ نینا نہیں ہے، یہ اس کا کردار ہے۔ اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اس کا جواب سنتے ہی وہ ساکت سی رہ گئی۔ اسے لگا کہ اس کے گلے میں کچھ پھنس گیا ہے۔ وہ اپنی اہمیت جانتی ہے، وہ کسی بھی نامحرم پر اعتماد نہیں کر لیتی، اور وہ کسی کے بھی بلانے پر اندھی اور بہری بن کر نہیں چلی جاتی۔ وہ سنجیدگی سے اپنے الفاظ پر زور دیتے ہوئے کہہ رہا تھا، حالانکہ وہ اپنے الفاظ سے میرائے کو ٹارگٹ نہیں کر رہا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کے الفاظ میرائے کے لیے کڑوے ثابت ہو رہے تھے۔ لیکن سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے، اور سچ کڑوا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم نے اسے کڑوا بنا دیا ہے۔
وہ سب سے زیادہ محبت اس سے کرتی ہے جو سب سے زیادہ محبت کا حقدار ہے۔ دو ٹوک لہجے میں کہنے کے بعد وہ ذرا سا مسکرایا۔ کون؟ اس نے دبی دبی سی آواز میں پوچھا۔ اللہ، وہی تو ہے جس سے محبت سب سے زیادہ کرنی چاہیے، وہ نرم لہجے میں کہتا ہوا صوفے سے اٹھا۔ میرائے کی آنکھوں میں گہری نمی چھا گئی تھی، وہ بھی صوفے سے اٹھی، براق سے نظر ملائے بغیر تیز قدموں کے ساتھ کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد براق نے تعصب سے سر جھٹکا۔ نہ کوئی جادو، نہ کوئی منزل، کسی مسافر کو اب دماغ سفر نہیں ہے۔ یہ رات بھی اس کے اوپر ہمیشہ کی طرح بہت بھاری گزری تھی۔ راتیں ہمیشہ سے اس کے لیے بھاری نہیں ہوا کرتی تھی، بلکہ یہ تو تب سے ہونا شروع ہوا جب سے اسے ایلدار کی حقیقت معلوم ہوئی، لیکن یہ رات آج کچھ زیادہ ہی بھاری گزر رہی تھی۔ کمرے کی صرف کچھ ہی بتیاں جلی تھیں، دروازہ اس نے اندر سے لاک کر رکھا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں موجود تھی، بیڈ کی پشت کے ساتھ ٹیک لگائے، اس کے بھاری دل کی گہرائیوں کے اندر دائمی طوفان کی طرح نم غم، رنج، دکھ اور پچھتاوا بسیرا کر رہا تھا۔ پہلے اس کے دماغ میں بار بار ویڈیوز جگمگا رہی تھی جو براق نے اسے کچھ دن پہلے میرات ایلدار کی حقیقت بتانے کے لیے دکھائی تھی۔ خط غلامی لکھ دے، غیرت تو بھی گلا کیا لکھیے اب، چھیڑ تو دیکھو میرا خط وہ غیروں سے پڑھواتے ہیں۔ ایسی لڑکیوں کے لیے کون جذبات رکھتا ہے جو اپنے ہی گھر والوں سے جھوٹ بول کر اپنے معشوق سے ملنے آتی ہے؟ اس کا دل وہ ویڈیو دیکھ کر اس وقت بھی غمزدہ تھا، اور اب بھی میرا کیا قصور تھا؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ نیلی آنکھوں میں سے موتی برس رہے تھے، یہ آنسو بارش کے نہ ختم ہونے والے قطروں کی طرح بہہ رہے تھے، اور پھر اس کا ذہن کچھ سال پہلے کی طرف بھاگنے لگا، یوں کہ اس نے اپنی ذات کا جائزہ لینا شروع کیا۔ کچھ سال پہلے جب یامان بے شہید ہوئے، اس وقت اس کی عمر صرف 11 سال کی تھی۔ یہ منظر اس کے بیڈ روم کا تھا، جہاں ہر سپہلی سورج کی تیز روشنی بھی اس کے دل کی تاریکی کو ختم کرنے میں ناکام تھی۔ وہ اپنے کمرے میں ایک کونے پر اپنے گھٹنوں میں سر جھکائے بیٹھی تھی، اپنی آنکھوں میں سے بس متواتر آنسو بہہ رہے تھے، آنکھیں رخسار اور ناک اشک بہا بہا کر سرخ ہوئے پڑے تھے۔ کمرے کے باہر بھی پورے گھر میں یہی حال تھا، وہ اکیلی نہیں تھی جو اس غم کے ملنے پر ہی رو رہے ہوں۔ جس محل میں پہلے کبھی صرف ہنسی گونجتی تھی، آج وہاں صرف اشک بہائے جا رہے تھے۔ بابا، آپ مجھے چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ اس نے بکھرے بکھرے انداز میں گھٹنوں سے سر اٹھا کر دھیمی آواز میں کہا۔ آنسو غم کے طوفان کی طرح ابھی تک اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ یہ طوفان اس وقت کوئی نہیں روک سکتا تھا، کوئی بھی نہیں۔ لیکن طوفان کا ایک مسئلہ ہوتا ہے، وہ خود چلا تو جاتا ہے مگر اپنے اثرات ضرور چھوڑ جاتا ہے۔ آپ تو کہتے تھے کہ آپ میرائے سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، تو پھر آپ نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ وہ سسکی۔ میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ لہجہ شکوہ کن تھا۔ پھر اس کے کانوں نے سنا کہ باہر موجود لوگ بار بار جمر خاتون پکار رہے تھے۔ اس نے فوراً اپنے کمرے کا دروازہ کھولا اور باہر کا منظر دیکھا۔ جمر خاتون بے ہوش ہو گئی تھی، انہیں وہاں موجودہ 3 عورتیں اپنے ساتھ لیے ان کے کمرے میں جا رہی تھیں۔ وہ اپنے کمرے میں واپس آئی، دروازہ بند کیا، فرش پر ہی ڈھہ گئی۔ دنیا تو ایسے ہی رہے گی بابا، لیکن میری زندگی آج سے ختم ہو گئی ہے، وہ زیر لب بڑبڑائی، اور پھر اس کی نیلی آنکھوں میں سے غم کی برسات دوبارہ جاری ہو گئی۔ یہ غم اس کے لیے واقعی بہت بھاری تھا، لیکن غم کا بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے، یہ انسان کو یا تو لوگوں سے اور اس دنیا سے بالکل بے نیاز کر دیتا ہے، یا پھر انہیں لوگوں اور دنیا کے لیے دیوانہ بنا کر بے مول کر دیتا ہے۔ مگر بہتر شخص وہ ہے جو ان دونوں میں سے کسی بھی راہ کو نہ اپنائے، کیونکہ ان دونوں میں میانہ روی نہیں ہے، اور کسی بھی چیز کی زیادتی خطرناک ہوتی ہے۔ چند دن بعد یہ منظر ایک کلاس روم کا تھا۔ وائٹ بورڈ پر پچھلے پیریڈ کے لیکچر کے اہم نکات لکھے ہوئے تھے، جن میں سے کچھ مٹ چکے تھے، اور کچھ موجود جذباتی لڑکیوں کی طرح وہ بھی یونیفارم میں ہی ملبوس تھی۔ سنہرے بال ایک چوٹی میں بندھے تھے، نیلی آنکھیں ہلکی سی گلابی پڑی تھی۔ یامان بے کو شہید ہوئے ابھی صرف کچھ ہی دن ہوئے تھے۔ وہ رات کو دیر تک آنسو بہاتی، اسی بنا پر اس کی آنکھیں یوں
गुलाबी पड़ी थी। एक लड़की उसके साथ वाली कुर्सी पर बैठी थी। उनकी कुर्सियों के सामने एक डेस्क पड़ा था जिस पर उन्होंने अपनी साइंस की नोटबुक्स रखी हुई थी। अभी उनकी क्लास की टीचर नहीं आई थी। और बताओ आई बुके, तुमने वो फिल्म देखी फिर? मिराए ने उस लड़की को मुखातिब किया जो उसके साथ वाली कुर्सी पर बैठी थी। वो अब पहले से कुछ बेहतर थी। कम से कम उसने लोगों से बात करना शुरू किया था। नहीं जान, मुझे टाइम नहीं मिला, उसने दोस्ताना लहजे में जवाब दिया, और फिर दोनों कुछ देर यूं ही बातें करती रही। उनसे आगे वाले डेस्क के साथ भी 2 कुर्सियां रखी थी। इन पर बैठी वो लड़कियों ने चेहरा मोड़ कर आई बके को देखा। आई बके, इधर आओ, हमें तुम्हें कुछ बताना है। इन दोनों लड़कियों में से एक ने दोस्ताना अंदाज में उसे बुलाया। आई बके ने एक नज़र उन्हें देखा जो बड़ी खुशदिली से उन्हें बुला रही थी, और फिर उसने एक नज़र मिराए को देखा जिसकी नज़रों में उसके लिए इनकार था। ये जानते हुए भी कि मिराए को बुरा लगेगा, आई बके उनकी बात सुनते चली गई। उससे पहले उसने नरमी से मिराए के कंधे थपथपाए, जैसे उससे कह रही हो कि वो जल्दी से उनकी बात सुनकर उसके पास वापस आएगी। जब वो उन 2 लड़कियों की बात सुनने जा रही थी तो वो उसे खफा सा घूर रही थी। उसका दिल एकदम बहुत बहुत दुखा था। आई बुके और इन 2 लड़कियों की बातें काफ़ी देर तक चलती रही। जितनी देर तक आई बुके और वो लड़कियां आपस में बातें करती रही, तब तक मिराए उन्हें घूरती रही, यूं कि उसका दिल चाह रहा हो कि वो अभी उनके पास जाकर आई बुके को खींच कर अपने साथ ले आए। उसका ये रवैया साफ ये बता रहा था कि वो दोस्ती और मोहब्बत जैसे जज्बात में मियाना रवि इख्तियार नहीं करना चाहती। वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थी, यूँ कह लो कि दोस्ती और मोहब्बत की प्यासी थी। आई बके मुस्कुराते हुए जब वापस उसके पास आई तो उसने सर झटक कर चेहरा मोड़ लिया। उसने कुछ देर कोई बात न की। वो उसकी खामोशी की वजह समझ गई थी। क्या हुआ है मिराए? अगला पीरियड जब ओवर हुआ तो उसने उससे मुखातिब किया। कुछ नहीं, मुझे क्या होगा, उसने तीखे अंदाज में जवाबन कहा। तुम नाराज़ हो मुझसे? उसके कंधे पर नरमी से हाथ रखकर उसने पूछा तो मिराए ने खुफगी से उसे देखा। नहीं, मैं क्यों नाराज़ होंगी? नाराज़ तो दोस्तों से हुआ जाता है। और उसकी इस बात ने ये जाहिर कर दिया कि वो ऐसी बातें सिर्फ और सिर्फ आई बुके की तवज्जो हासिल करने के लिए ही कर रही थी। मिराए का रवैया बहुत ज़्यादा टेडी और बहुत ज़्यादा नीडी और कलंगी था उन लोगों के साथ जिनसे वो मोहब्बत या दोस्ती रखती थी। ओह, तुम तो नाराज़ ही हो गई। देखो, उन्होंने मुझे बुलाया था, मैं उनका दिल रखने के लिए ही सिर्फ उनकी बात सुनने गई थी, उसने उसे तसल्ली देते हुए कहा। लेकिन आई बुके का दिल उसको तसल्ली देना नहीं चाह रहा था, क्योंकि वो जानती थी कि मिराए गलत है। दोस्ती या मोहब्बत का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आप अपने दोस्त या महबूब के अलावा किसी और से बात नहीं कर सकते। आज़ादी छीटा दोस्ती या मोहब्बत का नाम नहीं है। आज़ादी छीनना। लेकिन तुम मेरी दोस्त हो, सिर्फ मेरी, तुम उनसे बात करने क्यों नहीं गई? तुम मुझे इग्नोर कर रही थी, उसने तेज़ लहजे में खुफगी कायम रखते हुए कहा। तो वो बिल्कुल हैरान नहीं हुई। वो उसके इस रवैये से वाकिफ़ थी, मगर अब उसका ये रवैया आई बुके को अजीब लगने लग गया था, यूँ कि वो उससे उकताने लगी थी। अगर मैं तुम्हारे अलावा किसी और से बात करूँ तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हें इग्नोर कर रही हूँ, और दोस्ती का मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारे अलावा और किसी से बात ना करूँ। उसने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो ना समझी। यू नो व्हाट, मैं तुम्हारी दोस्ती किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ। मैं तुम्हें एक ऑप्शन देती हूँ, उसने ज़रा से एब्रो उछाकर कहा। कैसी ऑप्शन? वो कुछ समझ नहीं पाई। या तो मुझसे दोस्ती कर लो,
مجھ سے دوستی ختم کر لو اور باقی سب کی دوست بن جاؤ، یا پھر تم صرف اور صرف مجھ سے دوستی رکھو۔ وہ بے سنجیدگی سے کہہ رہی تھی اور آئبکے کو یہ صرف ایک مذاق لگ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ میرائے کا اس کے علاوہ اور کوئی دوست نہیں ہے، اس لیے اگر اس نے فرسٹ آپشن چوز کر بھی لیا تب بھی میرائے اسے ایسا نہیں کرنے دے گی، کیونکہ میرائے نے خود کو اس کی دوستی کے دائرے میں قید کر لیا تھا، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی زندگی ہی نہ ہو۔ تم پاگل تو نہیں ہو؟ اس نے ہلکا سا مسکرا کر کہا۔ اس کے چہرے پر ناگواری مزید بڑھی۔ میرائے دیکھو، ہر ریلیشن میں اسپیس کی ضرورت ہوتی ہے۔ تم یہ کیوں نہیں سمجھتی کہ وہ اسے بھپرے سے انداز کی کوشش کرنے لگی، لیکن اس نے اس کی بات کاٹ دی۔ لطفین پلیز، مجھے تمہارا لیکچر نہیں سننا۔ میں نے تمہیں جو آپشن دی ہے اس کے بارے میں سوچو۔ وہ ابھی تک اس بات پر اٹکی ہوئی تھی۔ آئبکے نے اکتا کر ایک گہری سانس لی۔ اللہ اللہ میری جان، میں تمہیں کیسے چھوڑ سکتی ہوں؟ اس نے اب کی بار بے حد پیار سے اس سے کہا۔ وہ ایک دم چہکی۔ وہ دونوں نرمی سے ایک دوسرے سے گلے ملی، مگر سچ یہ تھا کہ آئبکے کو میرائے کے حال پر صرف اور صرف ترس آ رہا تھا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناتی ہوں۔ تھوڑی سی مصروفیت ہے تو ویڈیو جلدی ختم کر رہی ہوں، اس لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیے گا۔ ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجیے گا، ساتھ ہی کمنٹ کر کے ضرور بتا دیجیے گا کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے، اور اپنے کانٹیکٹ میں شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔